صالح بن کیسان نے کہا میں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ابو محمد سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، حتیٰ کہ جب ہم مدینے سے 3 منزل دور وادی قاحہ میں تھے تو ہم میں سے بعض احرام کی حالت میں تھے اور کوئی بغیر احرام کے تھا۔ اچانک میری نگاہ اپنے ساتھیوں پر پڑی تو وہ ایک دوسرے کو کچھ دکھا رہے تھے۔ میں نے دیکھا تو ایک زیبرا تھا۔ میں نے فوراً اپنے گھوڑے پر زین کسی، اپنا نیزہ تھاما اور سوار ہو گیا۔ جلدی میں مجھ سے میرا کوڑا گر گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے جو احرام باندھے ہوئے تھے کہا مجھے کوڑا پکڑا دو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس شکار میں تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ بالآخر میں اترا، اسے پکڑا، پھر سوار ہوا اور زیبرے کو اس کے پیچھے سے جا لیا اور وہ ایک ٹیلے کے پیچھے تھا۔ میں نے اسے اپنے نیزے کا نشانہ بنایا اور اسے گرا لیا۔ پھر میں اسے ساتھیوں کے پاس لے آیا۔ ان میں سے کچھ نے کہا اسے کھا لو اور کچھ نے کہا اسے مت کھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فاصلے پر ہم سے آگے تھے۔ میں نے اپنے گھوڑے کو حرکت دی اور آپ کے پاس پہنچ گیا اور اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حلال ہے، اسے کھا لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2851۔ ابو نضر نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا نافع سے، انہوں نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ عمرہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ جب وہ مکے کے راستے کے ایک حصے میں تھے وہ اپنے چند احرام والے ساتھیوں کی معیت میں پیچھے رہ گئے۔ وہ خود احرام کے بغیر تھے تو اچانک انہوں نے زیبرا دیکھا۔ وہ اپنے گھوڑے کی پشت پر سیدھے ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے اپنا کوڑا پکڑنے کو کہا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ان سے اپنا نیزہ مانگا کہ ان کو ہاتھ میں تھما دیں۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے خود ہی نیزہ اٹھایا، پھر زیبرے پر حملہ کر کے اسے مار لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ساتھیوں نے اس میں سے کھایا اور بعض نے کھانے سے انکار کر دیا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ سے اس شکار کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانا ہی ہے جو اللہ تعالی نے تمہیں کھلایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2852۔ زید بن اسلم نے عطا بن یسار سے، انہوں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو نضر کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ البتہ زید بن اسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ باقی ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2853۔ یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھ سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے حدیث بیان کی، کہا میرے والد حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھیوں نے عمرے کا احرام باندھا لیکن انہوں نے نہ باندھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ غائقہ مقام پر دشمن کھات میں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہمراہ تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہنس رہے تھے۔ اتنے میں نے دیکھا تو میری نظر زیبرے پر پڑی، میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے نیزہ مار کر بے حرکت کر دیا۔ پھر میں نے ان سے مدد چاہی تو انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے اس کا گوشت تناول کیا اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہم آپ سے کاٹ کر الگ کر دیے جائیں گے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں روانہ ہوا۔ کبھی میں گھوڑے کو بہت تیز تیز دوڑاتا تو کبھی آرام سے چلاتا۔ آدھی رات کے وقت مجھے بنو غفار کا ایک شخص ملا۔ میں نے اس سے پوچھا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ملے تھے؟ اس نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعہین کے مقام پر چھوڑا ہے، آپ فرما رہے تھے سقیا پہنچو، چنانچہ میں آپ سے جا ملا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ انہیں آپ سے کاٹ کر الگ کر دیا جائے گا، آپ ان کا انتظار فرما لیجئے۔ تو آپ نے وہاں ان کا انتظار فرمایا۔ پھر میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شکار کیا تھا اور اس کا بچا ہوا کچھ حصہ میرے پاس باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کھا لو، جبکہ وہ سب احرام کی حالت میں تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2854۔ عثمان بن عبداللہ بن موہب نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے،
انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے، ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے۔ کہا آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں کچھ لوگوں کو، جن میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، ہٹا کر ایک سمت بھیج دیا اور فرمایا ساحل سمندر لے کے چلو حتیٰ کہ مجھ سے آ ملو۔ کہا انہوں نے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سب نے احرام باندھ لیا، بس انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ اسی اسنا میں جب وہ چل رہے تھے انہوں نے زیورے دیکھے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا اور ان میں سے ایک مادہ زیبرہ کو گرا لیا۔ وہ لوگ اترے اور اس کا گوشت تناول کیا۔ کہا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے ہم نے تو شکار کا گوشت کھا لیا جبکہ ہم احرام کی حالت میں ہیں۔ راوی نے کہا انہوں نے مادہ زیبرے کا بچا ہوا گوشت اٹھا لیا اور چل پڑے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہنے لگے ہم سب نے احرام باندھ لیا تھا، جبکہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا اور ان میں سے ایک مادہ زیبرہ مار لیا۔ پس ہم اترے اور اس کا گوشت کھایا۔ بعد میں ہم نے کہا ہم احرام باندھے ہوئے ہیں اور شکار کا گوشت کھا رہے ہیں۔ پھر ہم نے اس کا باقی گوشت اٹھایا اور آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکار کرنے کو کہا تھا یا کسی چیز سے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا باقی گوشت بھی تم کھا لو۔ صحیح مسلم۔ شعبہ اور شیبان دونوں نے عثمان بن عبداللہ بن موہب سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ شیبان کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے ان سے کہا تھا کہ وہ اس پر حملہ کریں یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ شعبہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے اشارہ کیا یا مدد کی یا شکار کرایا؟ شعبہ نے کہا میں نہیں جانتا کہ آپ نے کہا تم لوگوں نے مدد کی یا کہا تم لوگوں نے شکار کروایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2856۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے خبر دی، کہا مجھے عبداللہ بن ابی قتادہ نے خبر دی کہ ان کے والد نے، اللہ ان سے راضی ہو، انہیں خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شرکت کی۔ کہا میرے علاوہ سب نے عمرے کا احرام باندھ لیا اور تلبیہ شروع کر دیا۔ کہا میں نے ایک زیبرہ شکار کیا اور اپنے ساتھیوں کو کھلایا جبکہ وہ سب احرام کی حالت میں تھے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور انہیں بتایا کہ ہمارے پاس اس شکار کا کچھ گوشت بچا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اسے کھاؤ، حالانکہ وہ سب احرام میں تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2857۔ ہمیں ابو حازم نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے والد ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی کہ وہ لوگ مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، وہ احرام میں تھے اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر احرام کے تھے، اور مذکورہ بالا حدیث بیان کی، اور اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ بچا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کی اس کی ایک ران ہمارے پاس موجود ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے لی اور اسے تناول فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2858۔ عبدالعزیز بن رفاع نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے روایت کی، کہا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نفری میں تھے۔ انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا اور وہ خود احرام کے بغیر تھے، اور حدیث بیان کی، اور اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی انسان نے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا یا انہیں یعنی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کرنے کو کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تو پھر تم اسے کھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2859۔ معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان تیمی نے اپنے والد سے روایت کی، کہا ہم احرام کی حالت میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ ایک شکار شدہ پرندہ بطور ہدیہ ان کے لیے لایا گیا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سو رہے تھے۔ ہم میں سے بعض نے اس کا گوشت کھایا اور بعض نے احتیاط برتی۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو آپ نے ان کی تائید کی
جنہوں نے اسے کھایا تھا، اور کہا ہم نے اسے شکار کے گوشت کو حالت احرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2860۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہی تھیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 4 جانور ہیں، سبھی ایذا دینے والے ہیں، وہ حدود حرم سے باہر اور حرم میں جہاں پائے جائیں قتل کر دیا جائیں، چیل، کوا، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ عبید اللہ بن مقسم نے کہا میں نے قاسم سے کہا آپ کا سانپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب دیا اسے اس کے چھوٹے پن یعنی گھٹیا رویے کی بنا پر قتل کیا جائے گا جو اس میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2861۔ سعید بن مسیب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 موذی جاندار ہیں، حل و حرم میں جہاں بھی مل جائیں مار دیا جائیں، سانپ، کوا جس کے سر پر سفید نشان ہوتا ہے، چوہا کاٹنے والا کتا اور چیل۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2862۔ حماد بن یزید نے ہشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد عروہ کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جاندار موذی ہیں، حرم میں بھی قتل کر دیے جائیں، بچھو، چوہا، چیل، دھبوں والا کوا اور کاٹنے والا کتا۔ یعنی 4 یا 5 کہنے کا مقصد تحدید نہیں تھا، آگے جتنے نام لیے گئے ان کا بیان تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2863۔ ابن نمیر نے کہا ہمیں ہشام نے مذکورہ بالا سند سے بھی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2864۔ یزید بن زریع نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں معمر نے زہری سے انہوں نے عروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 یعنی جاندار موذی ہیں، حرم میں بھی مار ڈالے جائیں، چوہا، بچھو، کوا، چیل اور کاٹنے والا کتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2865۔ ہمیں عبد الرزاق نے خبر دی، کہا ہمیں معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل و حرم میں 5 موذی جانوروں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ پھر عبد الرزاق نے یزید بن زریع کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2866۔ یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے عروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ہیں، سب کے سب موذی ہیں، انہیں حرم میں بھی مار دیا جائے، کوا، چیل، کاٹنے والا کتا، بچھو اور چوہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2867۔ زہیر بن حرب اور ابن ابی عمر نے سفیان بن عیینہ سے انہوں نے زہری سے انہوں نے سالم سے انہوں نے اپنے والد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 موذی جانور ہیں، جو انہیں حرم میں اور احرام کی حالت میں مار دے اس پر کوئی گناہ نہیں، چوہا، بچھو، کوا، چیل اور کاٹنے والا کتا۔ ابن ابی عمر نے اپنی روایت میں کہا حرمت والے مقامات میں اور احرام کی حالت میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2868۔ یونس نے ابن شہاب کے واسطے سے خبر دی، کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں میں سے 5 ہیں جو سب کے سب موذی ہیں، انہیں قتل کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں، بچھو، کوا، چیل، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2869۔ ہم سے زہیر نے بیان کیا، کہا ہمیں زید بن جبیر نے حدیث سنائی کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا احرام والا کس جانور کو مار سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا
مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ نے خبر دی کہ آپ نے حکم دیا یا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ چوہا، بچھو، چیل، کاٹنے والا کتا اور کوا قتل کر دیے جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2870۔ ابو عوانہ نے زید بن جبیر سے حدیث سنائی، کہا ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا ایک آدمی احرام کی حالت میں کون سے جانور کو قتل کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں باولے کتے، چوہے، بچھو، چیل، کوے اور سانپ کو مارنے کا حکم دیتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اور نماز میں بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2871۔ مالک نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 موذی جانور ایسے ہیں کہ احرام باندھنے والے پر انہیں قتل کر دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2872۔ ابن جریج نے کہا میں نے نافع سے پوچھا آپ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا سنا؟ وہ احرام والے شخص کے لیے کن جانوروں کو مارنا حلال قرار دیتے تھے؟ نافع نے مجھ سے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا 5 موذی جانور ہیں، انہیں مارنے میں ان کے مارنے والے پر کوئی گناہ نہیں، کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2873۔ لیث بن سعد اور جریر یعنی ابن حازم نے نافع سے، اسی طرح عبید اللہ، ایوب اور یحییٰ بن سعید ان تینوں نے بھی نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی طرح مالک اور ابن جریج کی طرح ہی حدیث بیان کی۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کے الفاظ نہیں کہے سوائے اکیلے ابن جریج کے، البتہ ابن اسحاق نے ان الفاظ میں ابن جریج کی متابعت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2874۔ محمد بن اسحاق نے نافع اور عبید اللہ بن عبداللہ سے خبر دی، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا 5 موذی جانور ہیں، ان میں سے جو بھی حرم میں قتل کر دیا جائے اس کے قتل پر کوئی گناہ نہیں، پھر مذکورہ بالا حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2875۔ یحییٰ بن یحییٰ، یحییٰ بن ایوب، عتیبہ اور ابن حجر نے اسماعیل بن جعفر سے حدیث بیان کی، کہا عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 موذی جانور ہیں، جو انہیں احرام کی حالت میں مار دے اس پر کوئی گناہ نہیں، چوہا، بچھو، کوا، چیل اور کاٹنے والا کتا۔ الفاظ یحییٰ بن یحییٰ کے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2876۔ مجھے عبید اللہ بن عمر قواریری اور ابو ربیع نے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں حماد بن زید نے حدیث سنائی، حماد بن زید نے کہا ہمیں ایوب نے حدیث بیان کی، کہا میں نے مجاہد سے سنا، وہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا حدیبیہ کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں قواریری کے بقول اپنی ہنڈیا کے نیچے اور ابو ربیع کے بقول اپنی پتھر کی دیگ کے نیچے آگ جلا رہا تھا اور میرے سر کی جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے سر کی مخلوق یعنی جوئیں تمہارے لیے باعث اذیت ہیں؟ کہا میں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا سر منڈوا دو اور فدیے کے طور پر 3 دن کے روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ایک قربانی دے دو۔ ایوب نے کہا مجھے علم نہیں ان فدیے کی صورتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا پہلے ذکر کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2877۔
ابن الیہ نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2878۔ ابن عون نے مجاہد سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، پھر اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ سر مڈوا لے تو فدیے میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ کہا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا ذرا قریب آؤ، میں آپ کے کچھ قریب ہو گیا، آپ نے فرمایا اور قریب آؤ، تو میں آپ کے اور قریب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری جوئیں تمہیں ایذا دیتی ہیں؟ ابن عون نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں یعنی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ روزے، صدقے یا قربانی میں سے جو آسان ہو بطور فدیہ دوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2879۔ سیف بن سلیمان نے کہا میں نے مجاہد سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے حدیث سنائی، کہا مجھے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کی طرف کھڑے ہوئے اور ان کے سر سے جوئیں گر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری جوئیں تمہیں اذیت دیتی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو اپنا سر منڈوا لو۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے تو فدیے میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا 3 دن کے روزے رکھو یا کسی بھی جنس کا ایک فرق یعنی 3 سا 6 مسکینوں میں صدقہ کرو یا جو قربانی میسر ہو کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2880۔ ابن ابی نجیح، ایوب، حمید اور عبد الکریم نے مجاہد سے، انہوں نے ابن ابی لیلہ سے، انہوں نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونے سے پہلے جب حدیبیہ میں تھے ان کے پاس سے گزرے، جبکہ وہ یعنی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام کی حالت میں تھے اور ایک ہنڈیا کے نیچے آگ جلانے میں لگے ہوئے تھے، جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری سر کی جوئیں تمہیں اذیت دے رہی ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو اپنا سر منڈوا لو اور ایک فرق کھانا 6 مسکینوں کو کھلا دو، ایک فرق 3 سا کا ہوتا ہے، یا 3 دن کے روزے رکھو یا قربانی کے ایک جانور کی قربانی کر دو۔ ابن ابی نجیح کے الفاظ ہیں یا ایک بکری ذبح کر دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2881۔ ابو قلابہ نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے دنوں میں ان کے پاس سے گزرے اور ان سے پوچھا تمہارے سر کی جوؤں نے تمہیں اذیت دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سر منڈوا دو، پھر ایک بکری بطور قربانی ذبح کرو یا 3 دن کے روزے رکھو یا کھجوروں کے 3 سا 6 مسکینوں کو کھلا دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2882۔ شعبہ نے عبد الرحمن بن اصبہانی سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن معقل سے، انہوں نے کہا میں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا بیٹھا، وہ اس وقت کوفے کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے ان سے اس آیت کے متعلق سوال کیا فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو روزوں یا صدقہ یا قربانی سے فدیہ دے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، میرے سر میں تکلیف تھی، مجھے اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا کہ جوئیں میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا میرا خیال نہیں تھا کہ تمہاری تکلیف اس حد تک پہنچ گئی ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں، کیا تمہارے پاس کوئی بکری ہے؟ میں نے عرض کی کہ نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ذمہ 3 دنوں کے روزے ہیں یا 6 مسکینوں کو کھانا، ہر مسکین کے لیے آدھا سا کا کھانا۔ پھر کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آیت خصوصی طور پر میرے لیے اتری اور عمومی طور پر یہ تمہارے لیے بھی ہے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 2883۔ زکریا بن ابی زائدہ سے روایت ہے، کہا ہمیں عبد الرحمن بن اصبہانی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن معقل نے، انہوں نے کہا مجھے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ وہ احرام باندھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ان کے سر اور داڑھی میں کثرت سے جوئیں پڑ گئیں۔ اس بات کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے انہیں بلا بھیجا اور حجام کو بلا کر ان کا سر منڈوا دیا، پھر ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی قربانی ہے؟ انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ نے انہیں حکم دیا 3 دن کے روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا مہیا کر دو، مسکینوں کے لیے 1 صاع ہو۔ اللہ عز و جل نے خاص ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، جو شخص تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو، اس کے بعد یہ اجازت عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2884۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں سینگی لگوائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2885۔ حضرت ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے راستے میں احرام کی حالت میں اپنے سر کے درمیان کے حصے پر سینگی لگوائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2886۔ سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ایوب بن موسیٰ نے نبیہ بن وہب سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم ابان بن عثمان کے ساتھ حج کے لیے نکلے، جب ہم ملل کے مقام پر پہنچے تو عمر بن عبید اللہ کی آنکھوں میں تکلیف شروع ہو گئی، جب ہم روحہ میں تھے تو ان کی تکلیف شدت اختیار کر گئی، انہوں نے مسئلہ پوچھنے کے لیے ابان بن عثمان کی طرف قاصد بھیجا، انہوں نے ان کی طرف جواب بھیجا کہ دونوں آنکھوں پر ایلوے کا لیپ کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس شخص کے متعلق حدیث بیان کی تھی جو احرام کی حالت میں تھا، جب اس کی آنکھوں میں تکلیف شروع ہو گئی تو آپ نے اس کی آنکھوں پر ایلوے کا لیپ کرایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2887۔ ہمیں عبد الصمد بن عبد الوارث نے خبر دی، کہا مجھ سے میرے والد نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے ایوب بن موسیٰ نے حدیث بیان کی، کہا مجھ سے نبیہ بن وہب نے حدیث بیان کی کہ ایک بار احرام کی حالت میں عمر بن عبید اللہ بن معمر کی آنکھیں دکھنے لگیں تو انہوں نے ان میں سرما لگانے کا ارادہ فرمایا، تو ابان بن عثمان نے انہیں روکا اور کہا کہ اس پر ایلوے کا لیپ کر لیں، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ آپ نے ایسا ہی کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2888۔ سفیان بن عیینہ اور مالک بن انس نے زید بن اسلم سے، انہوں نے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن حنین سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کی کہ ابوا کے مقام پر ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا محرم شخص اپنا سر دھو سکتا ہے، اور مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا محرم اپنا سر نہیں دھو سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے عبداللہ بن حنین کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا کہ میں ان سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھوں۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہیں ایک کپڑے سے پردہ کر کے کنویں کی 2 لکڑیوں کے درمیان جو کنویں سے فاصلے پر لگائی جاتی تھی اور ان پر لگی ہوئی چرخی پر سے اونٹ وغیرہ کے ذریعے ڈول کا رسہ کھینچا جاتا تھا غسل کرتے ہوئے پایا۔ عبداللہ بن حنین نے کہا میں نے انہیں سلام کہا، وہ بولے یہ کون آیا ہے؟ میں نے عرض کی میں عبداللہ بن حنین ہوں، مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں اپنا سر کیسے دھویا کرتے تھے؟ میری بات سن کر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ کپڑے پر رکھ کر اسے نیچے کیا حتیٰ کہ مجھے ان کا سر نظر آنے لگا۔ پھر اس شخص سے جو آپ پر پانی انڈیل رہا تھا کہا پانی ڈالو، اس نے آپ کے سر پر پانی انڈیلا، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو خوب حرکت دی، اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے لے آئے اور پیچھے لے گئے، پھر کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2889۔
سفیان بن عیینہ نے عمر بن دینار سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ ایک شخص اپنے اونٹ سے گر گیا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اسی کے دونوں کپڑوں یعنی احرام کی دونوں چادروں میں اسے کفن دو، اس کا سر نہ ڈھانپو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ تلبیہ پکار رہا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2891۔ حماد نے عمر بن دینار اور ایوب سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، ایک شخص عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقوف میں تھا کہ اپنی سواری سے گر گیا۔ ایوب نے کہا، اس کی سواری نے اس کی گردن توڑ ڈالی، یا کہا اسے اسی وقت مار ڈالا، اور عمر نے فوقست ہو کہا، یعنی اس کی گردن کا منکا توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اسے 2 کپڑوں میں کفن دو، اسے خوشبو لگاؤ، نہ اس کا سر ڈھانپو۔ ایوب نے کہا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اسی حالت میں تلبیہ کہتے ہوئے اٹھائے گا، اور عمر نے کہا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اٹھائے گا، وہ تلبیہ پکار رہا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2892۔ اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب سے حدیث بیان کی، کہا مجھے سعید بن جبیر سے خبر دی گئی، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقوف کر رہا تھا اور احرام کی حالت میں تھا۔ آگے ایوب سے حماد کی روایت کے مانند حدیث ذکر کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2893۔ ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، کہا ابن جریج نے کہا مجھے عمر بن دینار نے سعید بن جبیر سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، فرمایا ایک شخص احرام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، وہ اپنے اونٹ سے گر گیا، اس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اس کے اپنے احرام کے 2 کپڑے پہناؤ، اس کا سر نہ ڈھانپو، بلا شبہ وہ قیامت کے روز آئے گا، تلبیہ پکار رہا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2894۔ محمد بن بکر برسانی نے کہا ہمیں ابن جریج نے عمر بن دینار سے خبر دی کہ انہیں سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے خبر دی، کہا ایک شخص احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، آگے اسی کے مانند ہے، مگر محمد بن بکر نے کہا بلا شبہ اسے قیامت کے روز تلبیہ کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اس میں یہ اضافہ کیا کہ سعید بن جبیر نے گرنے کی جگہ کا نام نہیں لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2895۔ سفیان ثوری نے عمر بن دینار سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ایک شخص کو اس کی سواری نے گرا کر مار دیا، وہ احرام کی حالت میں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اسی کے احرام کے 2 کپڑوں میں کفنا دو، اس کا سر اور چہرہ نہ ڈھانپو، بلا شبہ اسے قیامت کے دن تلبیہ پکارتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2896۔ ہمیں ابو بشر نے حدیث سنائی، کہا ہمیں سعید بن جبیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ایک شخص احرام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اونٹنی سے گرا، اونٹنی نے گرا کر اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اسے اس کے 2 کپڑوں یعنی احرام کی 2 چادروں میں کفن دو، نہ اسے خوشبو لگاؤ نہ اس کا سر ڈھانپو، بلا شبہ یہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے بال چپکے ہوئے ہوں گے جس طرح موت کے وقت احرام کی حالت میں تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2897۔ ابو عوانہ نے ابو بشر سے حدیث سنائی، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی
کہ ایک شخص کو اس کے اونٹ نے گرا کر اس کی گردن کا منکا توڑ دیا، جبکہ وہ شخص احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں شریک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے، خوشبو نہ لگائی جائے، نہ ہی اس کا سر ڈھانپا جائے۔ بلا شبہ اسے قیامت کے روز احرام کی حالت میں چپکے ہوئے بالوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2898۔ شعبہ نے کہا میں نے ابو بشر سے سنا، وہ سعید بن جبیر سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ وہ احرام کی حالت میں تھا۔ اسی دوران میں وہ اپنی اونٹنی سے گر گیا تو اس نے اسی وقت اسے مار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے اور اسے 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے، خوشبو نہ لگائی جائے اور اس کا سر کفن سے باہر نکلا ہوا ہو۔ شعبہ نے کہا مجھے بعد میں انہوں نے یہی حدیث اس طرح بیان کی کہ اس کا سر اور چہرہ باہر ہو، بلا شبہ اسے قیامت کے دن احرام میں چپکے بالوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2899۔ ابو زبیر نے کہا میں نے سعید بن جبیر کو کہتے ہوئے سنا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ایک شخص کو اس کی سواری نے گرا کر گردن توڑ دی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیں، اس کا چہرہ اور میرا خیال ہے کہا اور سر برہ نہ رکھیں، بلا شبہ قیامت کے دن اسے اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ پکار رہا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2900۔